السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الانعام آیت نمبر 37 سے 73 تک ہم قرآن مجید سے استفادہ کریں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جتنے بھی متکبرین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں سے اور آپ کے آس پاس والوں میں سے، اور جو آپ کے جھٹلانے والے تھے، ان کے بے شمار مطالبات تھے، جن میں سے ایک مطالبہ جس کا ذکر اس آغاز کی آیت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے کہ اس کے رب کی جانب سے اس پہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز کیوں نہیں آئی اس کے ساتھ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ بے شک کوئی بھی نشانی نازل کرنے پہ قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی اصل بات نشانی کی نہیں بلکہ بے علمی کی ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے ان کا کہ آپ دیکھیں کسی شخص کے سامنے سورج چمک رہا ہو اور وہ اپنی آنکھیں بند کر لے تو اسے سورج کی روشنی نظر نہ آئے گی۔ یعنی کوئی جب تک اپنی آنکھ نہ کھولنا چاہے وہ دیکھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا۔ یعنی ان کے آس پاس بتیرا کچھ ہے، اور سب سے بڑھ کے معجزہ، زندہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ قرآن عظیم۔ وہ انہیں نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا ہر جانور جو زمین میں پایا جاتا ہے، ہر چڑیا جو دو پروں کے ذریعے سے اڑتی ہے، وہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے کوئی چیز ریکارڈ میں لانے سے چھوڑ نہیں دی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پر بے شمار نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ انہیں یہ نشانی کیوں نہیں نظر آتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز پہ محیط ہے۔ وہ خالق ہے، اس نے ان تمام حشرات کو، پرندوں کو، انسانوں کو، چرندوں کو، سب کو پیدا کیا، ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کو روزی بہم پہنچا رہا ہے، تمام تخلیقات کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ یہ بات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ ہر نشانی لانے پر دینے پہ قادر ہے۔ اگر وہ ہر طرح کی مخلوقات کی ضروریات سے واقف ہے اور ان کو پورا کرتا ہے، ان کو روزی دیتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے تو، اور ان سے غافل نہیں، تو کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ وہ کوئی بھی معجزہ نازل کر دے؟ اور پھر یہ کیوں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کوئی چیز ریکارڈ میں لانے سے چھوڑی نہیں، ہر چیز، ہر لفظ، ہر بات، ہر ایکشن ریکارڈ میں درج ہے۔ اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے؟ پھر وہ لوگ اپنے رب کے حضور جمع کیے جائیں گے، کس لیے؟ حساب کے لیے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی انہیں جھٹلاتے ہیں، انہیں مانتے نہیں، وہ بہرے اور گونگے ہیں اور تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس شخص کو بہرا سمجھتے ہیں کہ اس دینے والے مالک نے ہمیں قوت سماعت دی، کان دیے، اگر ہم حق نہ سنیں تو اللہ کی نگاہ میں ہمارے کان بہرے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اگر ہم اس سے حق نہ دیکھیں تو ایسا شخص اللہ کے ہاں اندھا شمار ہوتا ہے، اور جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتا، اس پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن نور ہے، اس نور سے فیض یاب نہیں ہوتا، تو وہ تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یعنی یہ سب انسان کی اپنی اوپر منحصر ہے۔ اگر کوئی شخص ہدایت پانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ اس کو ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اصول کیا ہے؟ نولیہ ما تولیٰ، وہ جدھر بھی
کوئی شخص مڑنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیتے ہیں۔ تو جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کے لیے گمراہی کے راستے باہ ہو جاتے ہیں، اور جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے باہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہدایت پانے کے لیے لازم ہے آنکھوں کا کھولنا، اس سے حق کو دیکھنا، کانوں کا کھلنا، اس سے ہدایت کا سننا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان فیکلٹیز کو حق کو جاننے اور سمجھنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ان فیکلٹیز کی شکر گزاری بھی ہے۔ فرمایا آپ کہیے تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت ہی آ جائے، تو اگر تم سچے ہو تو کیا تم غیر اللہ کو ہی پکارتے رہو گے، بلکہ اسی ذات واحد کو پکارو گے؟ یعنی غیر اللہ کو پکارنے والے بھی جب عذاب سامنے دیکھ لیتے ہیں تو سب کو بھول کے پھر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ فرمایا بلکہ اسی ذات واحد کو تم پکارو گے، بس وہ اگر چاہے گا تو اس بلا کو ٹال دے گا جس کی وجہ سے تم اسے پکار رہے تھے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے تھے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے دوسری امتوں کے پاس بھی انبیاء اور رسول بھیجے، کیا ہوا؟ وہ نہ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے انہیں بھوک اور تکلیف میں مبتلا کیا، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اب دیکھیں جب انسان پہ دکھ یا تکلیف آتی ہے تو انسان دو طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، یا تو وہ عاجزی اختیار کرتا ہے یا پھر مزید سختی اس کے اندر آ جاتی ہے، سنگ دلی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو کسی دکھ میں مبتلا کرتے ہیں تو یہ دکھ اس لیے دیا جاتا ہے اس کو کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی اصلاح کر لے۔ تو جو اصلاح چاہتا ہے وہ عاجزی اختیار کرتا ہے اور اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں بھوک اور تکلیف میں مبتلا کیا، کس لیے کیا؟ کہ شاید وہ عاجزی اختیار کریں۔ بس جب ہمارا عذاب ان پہ نازل ہو گیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی؟ تو جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے، لیکن ہوا کیا؟ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کرتوتوں کو ان کے سامنے خوش نما بنا کر پیش کر دیا۔ تو ایسے میں شیطان جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو الرٹ رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مواقع پہ اپنے دل کا جائزہ لو، تنہائی میں، قرآن پڑھتے وقت، اور علم کی مجلس میں۔ اگر یہاں تمہارا دل نہ لگے تو پھر اللہ سے قلب سلیم مانگو۔ تو ہم سب کو اللہ سے قلب سلیم مانگنا چاہیے۔ جس کا دل درست ہو جاتا ہے پھر وہ سارا درست ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے دل کی سختی کا، کہ اگر دل میں سختی آ گئی، وہ ہدایت کے لیے نہیں کھلتا، اسے قرآن کی مجلس، قرآن کی باتیں اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی، تو پھر اس کا حل اور علاج کیا ہے؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، صالحین کی صحبت اختیار کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، اور ذکر کی کثرت۔ اور وہ ذکر میں خاص طور پہ قرآن کی کثرت، کہ انسان اس سے استفادہ کرے، اور اس طریقے سے کیا ہے کہ دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا پھر جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس کے ذریعے انہیں اللہ کی یاد دلائی گئی تھی، تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یعنی آزمائش صرف مصیبت کے ذریعے سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ رونق دے کے، خوشحالی دے کے، کامیابی دے کے بھی انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر جو انہیں دی گئی تھی خوب خوش ہونے لگے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ تو دونوں ہی آزمائش کے بچے ہیں، مصیبت ہو، تکلیف ہو، کچھ چھن جائے، نقصان ہو جائے، یا کچھ مل جائے، کامیابی مل جائے، انسان کو بڑی بڑی چیزیں مل جائیں، ان دونوں صورتوں میں انسان کو صبر اور شکر کو پکڑ لینا چاہیے لازم۔ فرمایا پھر حسرت و یاس ان کی قسمت بن گئی۔ حسرت و یاس کب انسان کی قسمت بنتی ہے؟ جب وہ مصیبت پہ صبر نہیں کرتا اور ملنے پہ شکر نہیں کرتا، اور ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو ظلم کے خاتمہ جب ہو جائے تو یہ بھی انسان کے لیے شکر کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اس پہ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں سے نجات دی اور ظلم سے نجات دی۔ قل آپ پوچھئے، ارأیتم
تمہارا کیا خیال ہے؟ ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر اللہ تمہاری سماعت لے جائے، تمہاری بصارت لے جائے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ تمہیں لا کے دے گا چیزیں؟ آپ سوچیں ہم میں سے ہر بندہ بلینئر سے بھی زیادہ بڑا امیر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوت سماعت اور بصارت دی ہے، یہ دنیا کی دولت دے کے بھی خریدی نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے جس پہ شکر لازم ہے۔ فرمایا آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نشانیوں کو کس طرح مختلف انداز سے پیش کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اعراض سے کام لیتے ہیں۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور آس پاس بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر اعراض سے کام نہیں لینا چاہیے، اللہ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، اگر اللہ کا عذاب تم پہ اچانک یا کھلے عام آ جائے تو کیا ظالم قوم کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ظلم کیا ہے؟ دوسرے کا حق نہ دینا۔ اور انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ جب اس نے دوسرے کا حق نہیں دیا تو اس نے زیادہ پا لیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ظلم ظالم کے لیے باعث ہلاکت ہے، مظلوم کامیاب ہوگا ہمیشہ کی زندگی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہے۔ اور ہم اپنے انبیاء اور رسول صرف اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو خوشخبری دیں اور ڈرائیں، کس سے؟ برے اعمال کے نتیجے میں جہنم سے۔ پس جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں انہیں نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے، اپنے ایمان کو شعوری طور پہ ریوائیو کرتا رہے اور مسلسل اپنی اصلاح کے لیے کوشاں رہے۔ تو جو لوگ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح اختیار کرتے ہیں، وہ خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارا عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو انسان کبھی بھی نافرمانی کر کے یہ نہ سوچے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، جیت جائے گا۔ کامیابی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ آپ سے کہلوایا گیا، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ تک بھیجی جاتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جو حقیقت دیکھ کے بھی نہ دیکھے وہ اندھا ہے، اور وہ جو بصیرت کی آنکھ سے دیکھتا ہے، حق کو پہچان لیتا ہے، حق کے راستے پہ چلتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، کیا تم لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اور اس قرآن کے ذریعے آپ ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کیجئے جو اپنے رب کے حضور جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں، جب اس ذات باری تعالیٰ کے علاوہ ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، شاید کہ وہ تقوی کی راہ اختیار کریں۔ تو قرآن لازم ہے ہم سب کی ہدایت اور اصلاح کے لیے کہ ہم اس کو تھام لیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے پہلے، جیسے سعد بن ابی وقاص تھے، خباب بن الارت تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، حضرت بلال تھے، سہیب تھے، عمار تھے رضی اللہ علیہم اجمعین۔ تو قریش کے جو لوگ تھے، جو سردار تھے، وہ کہتے تھے کہ تم ان کو ہٹاؤ اپنے پاس سے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت ہی حریص تھے کہ زیادہ لوگ ایمان لے آئیں اور جہنم سے بچ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اب ہرگز ان لوگوں کو دور نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ آپ کو ان کا حساب نہیں دینا اور نہ انہیں آپ کا حساب دینا ہے، بس اگر آپ انہیں دور کریں گے
تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ کے ہاں انسان کی قیمت اس کے ایمان کے بقدر ہوتی ہے، اس کی دنیاوی شان و شوکت کے ساتھ نہیں۔ اللہ کے ہاں قدردانی ایمان کے ساتھ ہے، جتنا ایمان ہے اتنی ہی بڑی ویلیو اللہ کی نگاہ میں انسان کی ہے۔ اور ایک طرح سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ تعلق کے لیے اہمیت کس چیز کو دینی چاہیے، کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے زیادہ تعلق رکھنا ہے، جو ایمان میں افضل ہو نہ کہ دنیاوی اعتبار سے افضل ہو۔ فرمایا ہم نے اسی طرح بعض انسانوں کو بعض کے ذریعے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو بعض انسان بعض لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، یعنی انہیں بھٹکانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مثلا کسی انسان کی اللہ سے بڑھ کے محبت کسی کمال انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش بن جاتا ہے، وہ اسے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کے اللہ کی طرف نہیں آنے دیتا، کسی کا علم بن جاتا ہے۔ یہاں مکہ کے امیروں کے لیے جو غلام تھے، فقیر لوگ تھے، غریب لوگ تھے، وہ ان کے لیے فتنہ بن گئے، آزمائش بن گئے کہ وہ نہیں آ رہے تھے رسول اللہ کے پاس، حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ سچی بات کہہ رہے ہیں، لیکن صرف ان کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے کہ اگر یہ بھی یہاں بیٹھے اور ہم بھی یہاں بیٹھے تو پھر ہم تو اپنے درجے سے نیچے گر جائیں گے۔ یاد رکھیں الہ کو پانے کے لیے سب کو لا کہنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اپنی انام کو بھی جب تک انسان لا نہ کہہ دے، نو نہ کہہ دے، اس وقت تک الہ نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے، say no to each and everybody except اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو الہ ہے سچا وہ ترجیح اول بن جائے اور باقی سب کو انسان نو کہہ سکے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ فرمایا ہم نے اسی طرح بعض انسانوں کو بعض کے ذریعے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا اللہ نے ہم میں سے انہی لوگوں پہ احسان کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو زیادہ نہیں جانتا؟ تو ہدایت پانے کے لیے شکر گزاری لازم ہے۔ ہدایت پانے کے لیے دل میں اللہ کے احسانات کا احساس اور احسان مندی کا احساس لازم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا بیشتر حصہ اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، اور صبح آپ کے پیروں پہ ورم ہوتا ہے۔ آپ سے پیار کرنے والے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پیروں پہ ورم ہے، اتنی دیر آپ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہدایت پہ بھی شکر لازم ہے، قرآن کے ملنے پہ بھی شکر لازم ہے، رسول کے ملنے پہ بھی شکر لازم ہے، ایمان والے گھروں میں پیدا ہو جانے والوں کو لازم ہے کہ وہ اس نعمت پہ شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہیے کہ تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، اور تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یعنی تم میں سے جو کوئی نادانی میں آ کے کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور ہم اسی طرح آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ پتہ چل جائے۔ آپ کہیے کہ میں ان معبودوں کی پرستش سے روک دیا گیا ہوں۔ اب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں انہیں مانتے نہ مانے، آپ صرف ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں۔ تو آپ سے کہلوا دیا گیا، قل آپ کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میں روک دیا گیا ہوں اس سے کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو میں ان کی پرستش کروں، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں یا ان کی عبادت کروں۔ آپ کہیے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا ورنہ گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہو سکوں گا۔ آپ کہیے کہ میں اپنے رب کی جانب سے ایک کھلی دلیل پہ ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو، تم جس عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے، حکم
اس کا چلتا ہے، وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہیے کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو بہت بہتر جانتا ہے۔ اور غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اسے جانتا ہے، اور اگر ایک دانہ بھی زمین کی تاریکیوں میں گرتا ہے، اور کوئی بھی تازہ اور کوئی بھی خشک، تو وہ اللہ کی روشن کتاب میں موجود ہے۔ تو واضح کر دیا گیا کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اسی لیے مسلمانوں کو غیب معلوم کرنے اور اس پہ یقین کرنے، ایون کہ نجومیوں کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتاری گئی کتاب کا انکار کیا۔ تو بات یہ ہے یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ غیب کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جس کو جتنا جس وقت چاہے اس وقت عطا کر دیتا ہے، انبیاء میں سے، رسل میں سے، لیکن اور کسی کے پاس غیب معلوم کرنے کے لیے جانا، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی امور کی چابیوں کے علاوہ سب کچھ دے دیا گیا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں مفاتح الغیب سے مراد ہے تقدیر، اس کا علم اللہ کو ہے، اور روزی اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ اور ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ مفاتح الغیب 5 ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ اس میں پہلی چیز ہے کہ کل کیا ہوگا، ہم نہیں جانتے کہ کل ہم کیا کریں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر دوسری مفاتح الغیب میں دوسری کنجی کون سی ہے، رحم میں کیا ہے، جو بچہ پیدا ہوگا وہ توڑ بھی چڑھے گا کہ نہیں، اور پھر اس کی قسمت کیسی ہوگی، وہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت، اور کوئی آدمی کل کیا کمائی کرے گا، موت کہاں آئے گی اور قیامت کب آئے گی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ کسی سے پتہ لگا سکتا ہے، جبکہ یہ تمام چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی تو ہے جو رات کے وقت تم پہ نیند طاری کرتا ہے، اور دن کے وقت جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ نگرانی کروا رہا ہے۔ فرمایا پھر تمہیں دن میں دوبارہ اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کی جائے، پھر تمہیں اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، واپسی تو پھر اسی کے پاس ہے، پھر وہ تمہارے کیے کی تمہیں خبر دے گا۔ وہ اپنے بندوں پہ پوری طرح غالب ہے، اور وہ تم پہ نگران فرشتے بھیجتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور یہ حفظہ کون ہے، جو صبح اور شام ہمارے اعمال لے کر آسمان پہ چڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ حفظہ کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے تمام اعمال کو درج کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے آگے پیچھے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی فرشتے تو صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے لگا رکھے ہیں۔ تو حفاظت دونوں طرح سے ہو رہی ہے، ہماری بچت بھی ہو رہی ہے اور ہماری حفاظت بھی ہو رہی ہے اور نگرانی بھی ہو رہی ہے۔ لکھا بھی جا رہا ہے کہ ہم کیا کیا کر کے اوپر بھیج رہے ہیں پرچہ، کیونکہ ہر دن ایک پرچے کی طرح ہے، اس میں جو بھی نیکیاں ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے پازیٹیو پوائنٹس ہیں، اور جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے نیگیٹو پوائنٹس ہیں۔ ہر انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ فرمایا وہ اپنے بندوں پہ پوری طرح غالب ہے، قادر ہے، پوری طرح اختیار رکھتا ہے، اور وہ تم پہ نگران فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور اس بارے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ کون ہیں یہ نگرانی کرنے والے جو ہمیں تو بھولے رہتے ہیں، ہم تو ان کی ذرا بھی حیا نہیں کرتے، لیکن وہ ہمیں نہیں بھولتے، وہ ہم سے غافل نہیں ہوتے، وہ اپنی ڈیوٹی پہ مستعد ہیں، ایک کلمہ بھی جو غلط ہم نکالتے ہیں وہ اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے درست اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نامہ اعمال سے ہمارے گناہوں کو محو فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ فرمایا پھر انہیں اللہ کے پاس بھیجا جاتا ہے جو ان کا مولائے حق ہے، یقیناً فیصلہ صرف اسی کے اختیار میں ہے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، ایک حساب قبر میں ہے اور ایک حساب قیامت کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ساری منزلیں آسان فرمائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارتے ہو۔ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہیے اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو۔ آپ کہیے وہی اس پہ قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے۔ کیا مشکل ہے اوپر سے ہوا کی صورت عذاب آ جائے یا زمین سے زلزلے کی صورت یا دھنس جانے کی صورت آ جائے یا مختلف ٹولیاں بنا کر تمہیں آپس میں الجھا دے، یعنی لڑائی کروا دے اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اپنی نشانیاں کس طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ انہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اور آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ برحق کتاب ہے۔ آپ کہیے میں تمہارا نگران نہیں مقرر کیا گیا، ہر قبر کے وقوع پذیر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور تمہیں عنقریب اس کا علم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے خلاف بحثیں کرتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک المتنطعون، ہلاک ہو گئے بحثیں کرنے والے، نکتہ چینیاں کرنے والے۔ تو بحثوں پہ نکتہ چینیوں سے بچنا چاہیے عام حالات میں بھی، چاہے جائے گا کہ وہ قرآن کی آیات میں ہوں۔ فرمایا جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کیجئے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیے۔ تو جو لوگ آیتوں پہ بلا وجہ کی فضول بحثیں کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا، ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا اور ایسے لوگوں کی مصاحبت اختیار کرنا اور اسپیشلی اس ٹائم پہ ان کے ساتھ بیٹھنا جب کہ وہ اس طرح سے نکتہ چینیاں کر رہے ہوں کتاب اللہ پہ یا سنت رسول پہ، تو وہ درست نہیں ہے۔ ایسی مجلس میں دل کی رضا کے ساتھ بیٹھنا کفر ہے اور ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرنا گناہ ہے۔ ہاں دنیاوی ضرورت کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے، وہ مباح ہے، اور تبلیغ دین کے لیے بیٹھنا کہ ان کو دین کی طرف بلایا جائے وہ عبادت ہے۔ بس یہی دو صورتیں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ادروائز ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ فرمایا اور اللہ سے ڈرنے والوں پہ ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن انہیں نصیحت کرتے رہنا ہے، شاید کہ وہ بھی اللہ سے ڈرنے لگیں۔ تو کوئی نہ بھی مانے تب بھی وقتاً فوقتاً حکمت کے ساتھ نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ دین کا کھیل تماشا بنانا کیا ہے؟ یعنی دین کے معاملے میں غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرنا، جیسے کھیل ہے، دل کیا کھیلا، نہ دل کیا نہ کھیلا، آدھے میں چھوڑ دیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے دین کو بھی کھیل تماشا بنا رکھا ہے، جب جہاں جیسا دیس ویسا بھیس اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح دین کا کھیل تماشا بنانا یہ بھی ہے کہ دین کو ایک فن اور انٹرٹینمنٹ بنا لیا جائے، اس میں تالیاں ڈھول تاشے وہ بھی دین کا حصہ بنا لیے جائیں، اور دین کا کھیل تماشا بنا لینا یہ بھی ہے کہ انسان دین کی باتوں کو سیریس نہ لے، انہیں مذاق میں اڑا دے۔ تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے محتاط رہیے، آپ ان سے دور رہیے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا؟ فرمایا دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اسی طرح قائم رہے گی، صحت بھی ایسی رہے گی، جوانی بھی اسی طرح رہے گی، سو دین کو لائٹلی لیتا ہے یا اسے ڈیلے کرتا رہتا ہے کہ پھر کر لیں گے پھر کر لیں گے۔
تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے کہ کہیں کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت و بربادی کی طرف دھکیل نہ دیا جائے۔ تو کیا کام ہے آپ کی امت کا آپ کے بعد کہ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کی جائے کہ کہیں کوئی اپنی حرکتوں کی پاداش میں پکڑ میں نہ آ جائے۔ لیکن قرآن کے ذریعے نصیحت تو ہم تبھی کر سکتے ہیں نا جب ہم خود بھی قرآن کو جانتے ہوں اور اپنے اوپر بھی وہ نصیحت لاگو کرتے ہوں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، اسے جاننا ہے کہ اس کے بغیر کامیابی نہیں۔ فرمایا کہ کہیں کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت و بربادی کی طرف نہ دھکیل دیا جائے، جہاں اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ ہر قسم کا معاوضہ دینا بھی چاہے تو اس کی طرف سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کی طرف دھکیل دیے گئے۔ ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، ان کے کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تکلیفوں اور ایسے اعمال سے بھی بچائے رکھے۔ اب مشرکین مسلمانوں کو کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو، تو پوری شدت سے ان کی تردید کی گئی اور کہا گیا قل، آپ کہیے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور کیا اللہ کی ہدایت ہمارے پاس آ جانے کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ تو پھر اس کے بعد مثال دی گئی کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے سہارے زندگی گزارے ان کی مثال کیسے ہے؟ اس آدمی کی مانند جسے شیطان نے بھٹکا دیا ہو اور وہ زمین میں حیران و پریشان پھر رہا ہو، اس کے کچھ دوست بھی ہوں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ آپ کہیے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے سوا دوسروں کے سہارے ایسے ہی ہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور وہ حیران پریشان ہے، اس کے دوست اس کو بلاتے بھی ہیں تو وہ ان کی سنتا ہی نہیں، اس کا حال ایسا ہو گیا ہے گویا کہ وہ سمجھتا ہی نہیں۔ قل، کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا سورس اللہ کی ذات ہے، اللہ کی کتاب وحی الہی جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر مشتمل ہے۔ دوسرا ہمیں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ ہر بلانے والے کی پکار پہ لبیک نہ کہو، ہدایت کا معیار وحی الہی ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اس کی بات پہ لبیک کہو جو کتاب اللہ اور سنت کی طرف بلاتا ہے۔ اور آج کا جملہ یہی ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سرنڈر کر دیں، سر تسلیم خم کر دیں۔ اور وہ کیسے کہ اللہ کے تمام احکام کے آگے ہم سر جھکا دیں، فرما برداری کے ساتھ مان جائیں، اس کی قضاء و قدر کو مان جائیں، اس پہ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اس کے تمام کام حکمت پہ مبنی ہیں، لہٰذا اس کے آگے سرنڈر کر دیں، اپنا آپ، اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی زندگی اس کے سپرد کر دیں۔ اور کیا کریں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ کیوں؟ هُوَ الَّذِي إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ، کہ وہ وہی ذات ہے کہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ تو جس نے آسمان و زمین ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، کیا اس نے مجھے اور آپ کو بے مقصد پیدا کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری زندگی کا ایک پرپس ہے اور وہ ہمیں پورا کر کے یہاں سے جانا ہے۔ فرمایا جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، کیا؟ حشر برپا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، اس کا قول برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، اور وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمتوں والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔